السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہادر گڑھ نامے ایک شہر میں شیرو پہلوان نے اپنی جوٹی داغ بٹھا رکھی تھی۔ شیرو لمبا چوڑا باری برکم آدمی تھا اور وہ اپنی ظاہری حالت کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ شہر میں اس نے پہلوانی کے لیے بڑا عالیشان اکاڑ بنایا جہاں بہت سے لڑکے ورزش کیا کرتے تھے۔ شیرو پہلوان تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا۔ اس کا چوڑا چکلا جسم، ریشمی لنگی، زرین شالہ اور ایک ہاتھ میں سونے کی زنجیر دیکھ کر لوگ اس کے رعب میں آ جاتے اور اس کا ادب لحاظ کرتے۔ دکاندار بھی اسے بخوشی ادار دیتے اور اس کی آؤ بھگت کرتے۔ اس کے اکاڑے میں ورزش کرنے والے اس کا پرچار کیا کرتے کہ ایسا پہلوان ہے جو صبح و شام ایک پورے بکری کی یخنی پیتا ہے، ناشتے میں 50 انڈے اور ایک سیر مکھن کھاتا ہے، جس نے ایک شیر کا جبڑا ہاتھوں سے مروڑ کر اس کی مونچھ اکاڑ کر پھینکی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اس کا ادب کرتے اور اس سے ملاقات کے خواہشمند رہتے۔ اتنا بڑا پہلوان کسی نے دیکھا تھا نہ سنا۔ ایک دوسرا پہلوان بھی اسی شہر میں آ بسا، مگر اس بیچارے کو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالی۔ اس نے سوچا کہ اگر بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اس نے بڑا ادب اور اہتمام کے ساتھ شیرو پہلوان کو مقابلے کی دعوت بھیجی۔ شہر کے چوک میں اس مقابلے کا اعلان ہوا جہاں نئے پہلوان نے کہا، بھائیو، آپ کے شہر کا شیرو پہلوان تو دور دور مشہور ہے۔ میں تو ایک نام پہلوان ہوں اور شیرو پہلوان کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ شیرو پہلوان سے ہارنا بھی میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ تمام شہریوں نے اتفاق کیا کہ ملاقات کے بعد مقابلے ضرور ہونا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی ایک دبلا پتلا پہلوان ہمارے شیرو کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ شیرو پہلوان کو بھی ایک دعوت قبول کرنی پڑی۔ نئے پہلوان پر زبردست روک ڈالنے کے لیے شیرو پہلوان کی شاگردوں نے زبردست جلوس نکالا۔ شیرو کو زرق برق لباس پہنا کر ہاتھی پر بٹھایا، بینڈ بازی کے ساتھ جلوس گرز پر نکلا۔ 10-15 شاگرد آگے آگے بھنگڑا ڈال رہے تھے اور باقی 15-20 شاگرد لہک لہک کر گانا گا رہے تھے۔ بازاروں اور گلیوں کو سجایا گیا۔ یہ سب باتیں نئے پہلوان کی ہمت پست کرنے کے لیے کافی تھی۔ نئے پہلوان نے اکاڑے میں اتر کر بڑے ادب سے شیرو کو سلام کیا، جھک کر ہاتھ ملایا۔ دونوں پہلوان ایک دوسرے کے گرد چکر کاٹنے لگے اور مناسب داؤ بیچ تلاش کرتے رہے۔ یکایک نئے پہلوان نے شیرو کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بھوری کی طرح دڑام سے فرش پر پھینک دیا۔ شیرو کی ساری شیخی دری رہ گئی۔ تماشائیوں نے نعرہ لگایا، غرور کا سر نیچا۔ شیرو دیر تک زمین پر پڑا رہا۔ اس کے شاگردوں نے اس کا زرین دوشالہ اوپر ڈال دیا۔ اگلے دن سے شیرو شہر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ بیچارہ کس منہ سے نظر آتا۔ یہ ہوتا ہے جھوٹ، شیخی اور بڑے بول کا انجام۔ اسی شہر میں ایک آور آدمی سکندر خان نام کا رہتا تھا، جس کی بزدلی سارے شہر میں مشہور تھی۔ شہر میں اس کی عمارت لکڑی کی دکان تھی اور جلانے والی لکڑی کی ٹال بھی تھی، مگر تھا وہ بڑا ڈرپوک، اس لیے لوگ اس کے ڈرپوک ہونے کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس کے اپنے بیوی بچے بھی اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ وہ بیچارہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ ایک دن قریب ہی جنگل میں پرانے درختوں اور گھاس پھوس کا نیلام تھا۔ دوسرے ٹھیکیداروں کے ساتھ وہ بھی جنگل گیا۔ دوسرے ٹھیکیداروں نے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگائی اور جنگل کے کئی حصے اپنے نام چڑھا لیے۔ ایک چھوٹا سا حصہ سکندر خان کو بھی مل گیا جو اس نے غنیمت جانا۔ جنگل کے اگلے سرے پر ایک گاؤں تھا جہاں سکندر خان کی بہن رہتی تھی۔ اس نے سوچا رات بہن کے گھر گزاری جائے، تھوڑا سا آرام مل جائے گا۔ چنانچہ رات گزار کر وہ اگلے دن پھوٹتے ہی بہادر گڑھ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ندی کے کنارے پر پہنچا تو گھاس پر ایک شیر کو لیٹا دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ایک جھاڑی کے پیچھے دبک کر بیٹھ گیا۔ دیر تک دم سادے بیٹھا رہا، مگر شیر کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، بلکہ دن نکلتے ہی 2-4 گدھا اس پر آن بیٹھے۔ سکندر خان کو جب پکا یقین ہو گیا کہ شیر مر چکا ہے تو وہ اٹھا۔ قریب جا کر دیکھا تو شیر کے گلے کے پاس 2 گولیوں کے نشان تھے۔ اس نے سوچا ضرور کسی شکاری نے رات کو اسے نشانہ بنایا ہے۔ شیر جہاں تک بھاگ سکتا تھا بھاگا ہوگا اور ندی کے قریب آ کر دم توڑ دیا۔ سکندر کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور شیر کی کال اتاری۔ کال کو ندی کے پانی سے دھو کر صاف کیا اور اسے کندھے پر ڈال کر شہر کی طرف چل دیا۔ شہر پہنچتے پہنچتے دن پوری طرح نکل چکا تھا۔ بازاروں میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔
لوگوں نے سکندر خان کو کندھے پر شیر کی تازہ کال ڈالے آتے دیکھا، وہ حیران رہ گئے۔ لوگ یہی سمجھے کہ انہوں نے سکندر خان کو غلط سمجھا۔ اس دل لگتا تھا مگر نکلا بہت بہادر۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے رات بھر شیر کا مقابلہ کیا اور خالے ہاتھوں شیر کو مار ڈالا۔ لوگوں نے سکندر خان کو گود میں اٹھا لیا، پھولوں کے ہار پہنائے اور جلوس کی شکل میں اس کے گھر لے گئے۔ اس دن سے سارے شہر میں سکندر خان کی بہادری کے چرچے ہونے لگے۔ سکندر خان کو کسی پرچار کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر اس بہادری کی حقیقت صرف اس ہی کو معلوم تھی۔ اگر وہ گولیوں کی نشان دکھا کر سچ سچ بتاتا کہ بھائیو، یہ شیر تو مرا پڑا تھا، میں نے مردہ شیر کی کال اتار لی، تو اس کی بنی ہوئی عزت مٹی میں مل جاتی۔